پیغمبر کا باپ معلوم ہے، ماں معلوم ہے، دادا دادی نانا نانی قبیلہ ادنان کہاں تک محفوظ ہے. اور پیغمبر کی بیویاں بیٹیاں بیٹے نسل در نسل پیغمبر کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے شادی کرتے تھے، زخمی ہوئے دندان شہید ہوئے. انسانیت بشریت کتنی واضح ہے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے فعل امر قل امپیریٹیو سینٹینس، اور انما سارے شکوک زائل کر دیے. بشر مثلکم جملے اسمیہ. ان تمام باتوں کے باوجود ایک آیت آتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہاں نور کس معنی میں ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. نور تو قرآن میں کتاب کے معنی میں ہے، اور حدیث میں ہے نوراً تہتدون بہ. یہ قرآن نور ہے، اس سے ہدایت لوگ. بخاری ابو بکر صدیق کی تقریر بعد وفات النبی. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، انہوں نے محکم آیت بشریت کی ایک طرف کر دی، اور وہ آیت جس کے 100 احتمالات میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ شاید نبی کا مقام اور مرتبہ ہو، انہوں نے وہ لے لیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. خالص فتنہ کرنے کے لیے جتنے گمراہان اور بے دین ہیں. روافض کو دیکھیں، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، علی حضرت کا چچازاد بھائی ہے، داماد ہے. علی موجود ہے اور ابو بکر امام ہو رہا ہے. علی موجود ہے اور حضرت عمر کو کہا جاتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. علی کو ایک بیٹی دی اور حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی، رقیہ اور ام کلثوم. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کینہ ہے، انہوں نے سب باتوں کو ایک طرف کر کے اور علی دا پہلا نمبر، اور پھر اذان میں خرافات، تہمتیں، کذب، دروغگوئیاں وہ شروع کر. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، روافض کی کتاب من لا یحضر الفقیہ اس کی پہلی جلد و کتاب الاذان ہے. وہ کہتے ہیں علی بے شک خدا کا دوست ہے، علی بے شک پیغمبر کا وصی ہے، لیکن یہ الفاظ اذان میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کی لعنت و مفوضہ پر جنہوں نے ہماری اذان تباہ و برباد کر لی. تمام بے دین اور گمراہ فرقے وہ متشابہ کے تابع ہوں گے. جس دن انہوں نے محکم پر ایمان بحال کیا، متشابہ کو اس کا تابع کیا، اس دن سے وہ حق قبول کرے. هو الذی، اللہ وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس کی آیتیں محکم ہے، ہن ام الکتاب، وہی بنیادیں ہیں کتاب اللہ کی، وأخر متشابہات، کچھ آیتیں متشابہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھے. اللہ بقرہ میں تھا فی قلوبہم مرض، یہاں بھی وہ فرقہ میدان میں آ گیا، ٹیڑھے دلوں والا. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے، منہ قرآن میں سے، ابتغاء الفتنتی، فتنہ کرتے ہوئے، وابتغاء تاویلہ، اور ڈھونڈتے ہوئے اس کا غلط معنی. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کے معنی و مطلب مگر اللہ. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، پختہ علماء کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر بھی. کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہیں. سنو، محکمات کے مقابلے میں متشابہات کو عمل میں تو محکم کا تابع کرنا ہے، اور عقیدے میں مجمل ایمان کافی ہے. مجمل ایمان بس اللہ کی کتاب کی آیت ہے، حروف مقطعات ہے، ید اور ساق اور وجہ جس طرح مذکور ہے آمنا و صدقنا. وما یذکر، اور نہیں سمجھ سکتے اس کو، الا اولو الالباب، مگر عقل والے. ربنا، اے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھے فرما ہمارے دل. ان کے دل تو ٹیڑھے ہو چکے، ہمیں بچا.
بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دیجیے ہم کو اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں۔ ربنا اے پروردگار، انک جامع الناس، بے شک آپ اکٹھے کرنے والے لوگوں کو، لیوم قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حروف مقطعات لا یعلم مرادها الا اللہ۔ بعض علماء نے ایسے تفنناً بسم اللہ الذی ارسل محمدا بعدما جعلت النصارى ولدا للہ، شروع صلی اللہ کے نام سے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، جبکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ الرحمن انزل القرآن بدلائل التوحید و اثبات الرسالہ و رد الباطل۔ الرحیم اظہر الدین والمسلمین علی الکافرین۔ بسم اللہ الذی ارسل محمدا بعدما جعلت النصارى ولدا للہ، اور الرحمن الذی انزل القرآن بدلائل التوحید و اثبات الرسالہ و رد الباطل، و الرحیم اظہر الاسلام والمسلمین علی الکافرین۔ بنیادی طور پر مضامین آل عمران کے وہی ہیں جو سورۃ بقرہ کے تھے، لیکن آل عمران میں تفصیل رد نصرانیت کی ہے، اور وہاں یہود کے شبہات کا رد تھا رسالت پر، اور یہاں عیسائیوں کے شبہات کا رد ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے وہ 6 شبہات کو بنیاد بنایا۔ اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بنیادی طور پر مضامین آل عمران کے وہی ہیں جو سورۃ بقرہ کے تھے، لیکن آل عمران میں تفصیل رد نصرانیت کی ہے، اور وہاں یہود کے شبہات کا رد تھا رسالت پر، اور یہاں عیسائیوں کے شبہات کا رد ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے وہ 6 شبہات کو بنیاد بنایا۔ اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر